فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہومان لا یشبعان الی آخر الحدیث۔ محترم معزز میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب انسانیت کی تخلیق کی تو پھر ان کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اور اگر کہیں پر وہ بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، تو پھر اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کئی طریقوں سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب اگر سارے فرمانبردار بن جائے تو پھر نافرمانی کا ہمیں پتہ نہ چلتا، یا فرمانبرداری کا جو مزہ ہے وہ ہم نہ لیتے، یا صرف جنت ہوتا جہنم نہ ہوتا، تو پھر جنت کا بھی مزہ شاید نہ ہو۔ تو اسی لیے یہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں پہچانی جاتی ہے ان کی ضد مقابل کو سمجھ کر۔ تو اب ہم سب چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت کے بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما، اور ہمیں بھی حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پھر یا تو امر بالمعروف کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یا نہی عن المنکر کے ذریعے کئی چیزوں سے روکا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شوق دلانے کے لیے، تاکہ وہ ہم کریں، جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، فضیلت ہم سناتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یہ کرو، فضیلت سنائی، مغرب کے بعد اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو اس کے یہ فضیلت ہے۔ تو وہ بندہ پھر جو سنتا ہے وہ شوق ہوتا ہے اور پھر وہ پڑھ لیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو ڈرایا جاتا ہے، جن چیزوں کے سے بندے کو ڈرایا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ 2 حریص کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے۔ لالچی، حریص، وہ جتنا اس کے پاس آ جائے وہ کہتے اور وہ 2 حریص کون کون سے ہیں؟ ایک دنیا کا حریص کہ کبھی بھی وہ اس دنیا سے سیراب نہیں ہوتا۔ آج 1 روپیہ ہے، وہ چاہے گا کہ یہ 2 کیسے ہو، 2 ہو جائے، ڈبل ڈبل ڈبل، یہ ڈبل کیسے ہوتا جائے گا؟ جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ یہ چاہتا ہے میری تنخواہ 30,000 کیسے ہو، 30,000 ہو چاہتا ہے کہ 40 کیسے ہو، یعنی اس کا کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں پر جا کے میں رکوں۔
ایک کمرہ ہے، یہ دو کمرے کیسے ہوں؟ گھر ہے پورا، یہ کوٹی کیسے بن جائے؟ سائیکل ہے، موٹر سائیکل کیسے آ جائے؟ موٹر سائیکل ہے، گاڑی کیسی آ جائے؟ تو ایک دنیا کا حریص وہ کبھی بھی دنیا سے سیراب نہیں ہو سکتا، اور ایک منہوم فی العلم، علم کا حریص وہ کبھی بھی علم سے سیراب نہیں ہوتا۔ آج اس نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرا سیکھوں، تیسرا سیکھوں، یہاں تک کہ العلم من المہد الی اللحد، وہ ماں کے گود سے شروع ہو جاؤ اور قبر کے پیٹ تک علم حاصل کرو، علم ختم نہیں ہوتا۔ جتنا حاصل کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا حاصل کرو گے اتنا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ دو حریص ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے، منہومانی لا یشبعانی، دو حریص کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے، منہوم فی العلم، ایک علم کا حریص، لا یشبع منہ، کہ اس سے وہ سیراب ہو، اور ایک منہوم فی الدنیا، ایک دنیا کا حریص، لا یشبع منہا، کہ وہ اس دنیا سے کبھی بھی سیراب ہو۔ اور دونوں کب سیراب ہوتے ہیں؟ جب یہ قبر کے گود میں چلے جاتے ہیں۔ اب دنیا کا حرص کرنا، اب ہے یہ دنیا ہے کیا بلا؟ کبھی کس سے پوچھو دنیا کیا ہے تو وہ کہتے گھر، کوئی کہے گا بیوی، کوئی کہتے بچے۔ اب ہم کام کر رہے ہیں، لوگ کہتے یہ دنیا۔ اچھا دین کیا ہے؟ مسجد، بس نماز پڑھو، کہ یہ غلط ہے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ہر وہ چیز کیا ہے؟ دنیا ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ تو آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے روزی روٹی کما رہے، یہ تو دین ہے۔ نیچے جتنے بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں یا مستری کام کرتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اگر اس کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، اللہ کے احکام کو نہ توڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کرے، تو یہ عین دین ہے۔ دنیا بھی مل رہی ہے، دنیا سے مقصد مال بھی مل رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں، رسول اللہ بھی خوش۔ لیکن اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، دنیا جتنی بھی ہمارے لین دین کی باتیں ہیں وہ مسجد میں شروع ہو جائے، اگرچہ ہم بیٹھے تو مسجد میں ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ کیا ہے؟ اب دنیا حاصل کرنا، یہ بھی کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے کہ بندہ دنیا حاصل کرے، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو اور ضرورت کے مطابق ہو، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ دو حریص کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے، تو وہ سیراب ہونا اگر وہ ناجائز طریقے سے ہے، ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی، کسی کا حق قبضہ کر لیا، یہ بھی ہے لالچ کہ مال کیسے بڑھے، اور یہ بھی ہے کہ 10 روپے ہے کاروبار میں لگائے اور محنت کیا، وہ 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، تو اب وہ شرعاً بھی جائز ہے، اس کے کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے،
لیکن جو ڈاکہ ڈالا، کسی کا حق مارا اور وہ حاصل کیا، تو باقی لوگ تو جو کہیں گے وہ کہیں گے، لیکن بندہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتا، بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ کوئی دنیا کو نہیں پتا، اور دنیا والوں سے چپ کے کرتا ہے، لیکن جو کبھی بھی سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو اونگ آتی ہے، اس کے سامنے ہم کر لیتے ہیں۔ اب بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو وہ اللہ بھی معاف کر دیں گے۔ جس بندے کے کوئی کام میں نقصان کیا ہے، آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بھی معاف کر دیں گے، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہم جان بوجھ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس سے فلاں بندے کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے کا حق ہے۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے، آپ گئے، اس کو کہا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر میں نے آپ کا اتنا نقصان کیا، وہ چاہے تو معاف کر لے، چاہے تو معاف ہو۔ لیکن اگر وہ بندہ زندہ ہی نہیں، پھر کس کے پاس ہم جائیں گے؟ پھر ہم توبہ استغفار کریں گے۔ اب قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا، بندے کو بلایا جائے گا، آپ نے اس کا حق مارا، تو جس کا حق مارا گیا اس کو کہا جائے گا کہ اس کو معاف کرنا یا نہیں کرنا۔ اگر اس نے معاف کیا ٹھیک ہے، ورنہ معاف نہیں کیا تو بیڑا تو غرق ہو جائے گا۔ اب بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو یہ بعد میں ہم پوچھ لیں گے، بعد میں ہم کیا کریں گے؟ پوچھ لیں گے، اور بعد میں وہ پوچھتے ہی نہیں، یا نوبت ہی نہیں آتی۔ تو یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ اگر کسی کا کچھ لینا ہے، استعمال کرنا ہے، تو اس بندے سے اجازت لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، بیت الخلاء واش روم جاتے ہیں، تو کسی کی چپل بھی بغیر اجازت کے نہیں پہننی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے کسی کی چپل پہن لی، وہ آیا، اس کی جگہ پر وہ چپل موجود نہیں تھی، بعد میں آپ لے آئے، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وقتی طور پر اس وقت جو اس کو ذہنی جو تکلیف پہنچی ہے، اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں۔ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، وہ خانقاہوں میں یا مراکز میں، یہ مدارس میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ بغیر اجازت کے کسی دوسرے کا چیز استعمال نہ کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو، اگر وہ اچھے طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، تو اس میں اللہ برکت بھی ڈال لیتا ہے، بندہ تھوڑے پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو کام، جو ذریعہ غلط ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، اگرچہ بظاہر وہ بہت سا مال ہمیں آ رہا ہو، سب سے پہلے بندہ خود مطمئن نہیں ہوتا۔ جب خود مطمئن نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچ رہا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور اسی کشمکش میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جتنا وہ کما چکا ہے پتہ نہیں کون اس کے اوپر مزے کر رہے ہوں گے پیچھے میں، اور جب تک وہ مال چل رہا ہوگا وہ اس کے کھاتے میں قبر میں جاتا رہے گا۔ تو منہوم فی العلم، ایک علم کا حریص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، اور ایک دنیا کا حریص، وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، جتنا ہے اس کو وہ دو میں ضرب دیتا رہے گا۔ یہ پوری دنیا بھی اس کو مل جائے نا، وہ پھر بھی دو میں ضرب دے گا، یہ دو کیسے ہوں گے؟ پاکستان کو اس کو صدر بنا لو، وہ پھر بھی کوئی دوسری کرسی ساتھ لگائے گا کہ دوسرا صدر ہو اور میں دونوں پہ بیٹھ جاؤں، تو کبھی بھی سیراب ہو۔ اور ایک علم کا حریص، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی سیراب ہو۔ اگر آپ
24 گھنٹے میں سے کوئی 10 منٹ نکال دے اور قرآن مجید کا تفسیر پڑھنا شروع کر دے، روز 10 منٹ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کو بند کروں۔ کیوں؟ وہ علم آتا رہے گا، جتنا علم آتا رہے گا اتنا آپ کا شوق بڑھتا رہے گا کہ میں اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ اور ایسے ایسے لوگ، یہ اردو بازار تو ہمارے قریب ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ وہ کتب خانے میں اندر چلے جاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں، کوئی بھی نئی کتاب آئی ہو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے شروع سے پڑھا ہوگا، پڑھنے کی عادت اپنائی ہوگی، اب ان کا جو علم ہے جتنا ان کے پاس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ تو دو چیزیں اس حدیث میں ہیں، ایک کیا؟ دنیا اور ایک علم۔ اب ہم نے دونوں کرنے ہیں، علم بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا میں بھی حاصل کرنی ہے، لیکن بقدر ضرورت۔ اور ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ حالات۔ جو ہو گیا اس پہ اللہ سے توبہ کرے اگر ہم نے کوئی غلط کیا، اگر غلط نہیں کیا اچھا کیا اس پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو حلال ذرائع سے رزق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت جنہوں نے نہیں پڑھی سنت پڑھی۔